بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کان کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نوشرمان قریشی۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو کل کے دن اور تقریباً آج کا بھی پورا دن اس وجہ سے تنگ نہیں کیا، ہم چاہتے تھے کہ آپ اپنے ٹکے وغیرہ یا جو بھی آپ نے باربیکیو وغیرہ کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن پھر ہم نے کہا کہ چلو آپ کو بھی ریسٹ ہوگی، ہماری بھی ریسٹ ہوگی، تو ہم نے واپس میدان میں کودنے کا سوچا۔ تو ایک بار پھر آپ سب کو عید مبارک۔ اس بار بھی پچھلی عید کی طرح ڈرمی دکھائی گئی ہے، اور شاہ محمود قریشی اور داہی عمران خان کو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں کو عید کی نماز کی ادائیگی نہیں کرنے دی۔ شاہ محمود قریشی نے، حالانکہ ان کا بیان بھی سامنے آیا کہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کہ انہوں نے جیل حکام کو درخواست دی تھی کہ مجھے اور عمران خان کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، لیکن جیل حکام نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس کے باعث عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر یہی خبر سامنے آئی کہ دونوں اپنے سیل میں رہے ہیں، سارے عید کے دن سیل میں ہی رہے ہیں۔ جبکہ دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ جی اڈیالہ جیل کے لیے بنی گالہ سے دیگ 8 دیگیں اور نان بھی بن کے آئے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ جبکہ کچھ اہم لوگوں کے پیغامات بھی ہیں جو عید کے پیغام ہیں، خاص طور پہ سابق صدر کا پیغام ہے، انہوں نے بھی اپنا پیغام دیا ہے۔ جبکہ یہ بھی بتائیں گے کہ کس کو کتنے پیسے ملے اور کیسے ملے، یہ بات بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بات کہی کس نے ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں جی سابق صدر کے بیان کے اوپر۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پیغام دیا ہے، یہ عید ان کے نام جو اپنے ملک کی وفاداری کے جرم میں سنتیں برداشت کر رہے ہیں، جو اسیری میں ہیں، جن کو زد و کوب کیا گیا ہے، جن کے گھروں کو تباہ کیا گیا ہے، جو اپنی بلکتی اولاد سے دور رکھے گئے ہیں، جن کو نوجوان بچیوں کی عصمتوں کے حوالے سے ڈرایا گیا ہے، ان عورتوں کے نام جو جیل کی سلاخوں کے بیچ سے اپنی عزتوں کو درندوں کے ہاتھوں سے بچاتے ہوئے امید صحت پاکستان میں مثل چٹان کھڑی ہے، اور میرے فوجی اور عوامی شہیدوں کے نام، مسلمانان فلسطین اور کشمیر کے نام، اس دعا کے ساتھ اللہ رحم فرمائے اور سب کے ساتھ جلد انصاف کرے۔ عید الاضحیٰ مبارک۔ آمین۔ اللہ سب کے ساتھ جلد از جلد انصاف کرے، اس ملک میں ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک میں رہنے والے غداروں کو تباہ کرے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں پر پہنچائے۔ اڈیالہ جیل کے باہر چاند رات کو سماویہ طاہر نے فرنٹ فٹ پر آئی، اور سماویہ طاہر نے احتجاج کو لیڈ کیا اور اڈیالہ جیل کے باہر لے گئی، اور کافی تعداد میں لوگ وہاں آ گئے، لیکن اگلی صبح خبر ملی جی کہ نہ کوئی گلاس ٹوٹا، نہ کسی کا منہ کاٹا گیا، نہ کسی کی گردن کاٹی گئی، نہ کچھ ہوا، لیکن احتجاج کرنے والوں کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ جی، تحریک انصاف والے احتجاج کریں گے تو پرچہ تو کٹے گا۔ اب کوئی اور احتجاج کرتا ہے، یا مسلم لیگ نون والے ہوتے یا پیپلز پارٹی والے ہوتے یا میرے خیال سے ایم کیو ایم والے ہوتے، تو ان کو تو میرے خیال سے کھانے پینے کا سامان بھی پہنچ جاتا آٹومیٹکلی، لیکن کیونکہ تحریک انصاف والے ہیں، عمران خان کے چاہنے والے ہیں، قیدی نمبر 804 کو پسند کرنے والے ہیں، تو پرچہ تو کٹے گا، کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ میں ڈیل کرنے کے بجائے میں مرنا پسند کرتا، اور اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ 10 مہینے، اس کو تک 10 مہینے سے زیادہ ہو گئے عمران خان کو جیل میں، وہ ڈیل کر لیتا، لیکن اس نے ڈیل نہیں کی۔ وہ ڈیل کرتا تو آپ اس کا نظریہ وہیں پر ختم ہو جاتا، اور وہاں اس کے چاہنے والے اتنے نہ ہوتے۔ اب تو بھائی خود سارے لوگ مان رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر، آئی ایم ایف تک نے تسلیم کیا بھائی، آئی ایم ایف کو آپ پیسے نہیں دیتے، آپ آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ عمران خان ملک کا پاپولر ترین لیڈر ہے، اور ہم نے آپ کو 5 سال کا ان کا منصوبہ بھی بتایا تھا کہ ان کی پوری تیاری ہے کہ عمران خان کو 5 سال تک جیل میں رکھے، لیکن وہ ایک بات ہے نا کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے جتنی کوششیں کی اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر گولیاں چلائی، لیکن ہر بار
اللہ نے ہی اسے بچایا. یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں. لیکن امید کیا پوری امید ہے کہ یہ بھی اس منصوبے میں بھی ان کو ناکامی ہوگی جو ان کا اپنا 5 سالہ منصوبہ ہے. اور یہ بات کسی اور کے نہیں بلکہ احسن اقبال کے منہ سے خود نکلی ہے کہ اگر ملک کو ترقی کرنی ہے تو 5 سال تک عمران خان کو جیل میں رکھنا ہوگا. لیکن بھائی صاحب اگر ملک نے ترقی کرنی ہوتی تو IMF یہ رپورٹ جاری نہ کرتا کہ 2029 تک بھی پاکستان اس صورتحال سے باہر نہیں آ سکے. ہوش کے ناخن لو. ہوش نہیں ہے. ہوش کے ناخن لوگ اگر ہوش میں نہیں آئے نا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے کرموں پر ملک چل رہا ہے. تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے اس ملک کو چلائی ہے. یہ پچھلے جو 75-76 سالوں سے جو ملک چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کرموں پر چل رہا ہے. نہیں تو آپ لوگوں نے تو کب تک ملک تباہ کر دیا. بنی گالہ سے 8 دیگیں اور نان تیار ہو کے ہڑیالہ جیل ہے. قیدیوں نے جو عمران خان کے حق میں نعرے بازی لگائی ہے وہاں پر جو جیل حکام تھے وہ حیران ہو گئے ہیں. قیدیوں کے صرف عمران خان یہ نہیں کہ صرف عمران خان نے 8 دیگیں اکیلے کھائی ہیں اور نان اکیلے کھائے ہیں. وہ ساروں کے لیے آئے. وہ سارے قیدیوں نے اس سے لطف اٹھایا اور وہ ساروں نے مزے سے. اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں جی کہ شیخ رشید کافی عرصے بعد میدان میں اترے ہیں. انہوں نے انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے حوالے سے جی کہا گیا جی کہ پہلے بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا منیب فاروق کو جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا وہ منیب فاروق نے کہا تھا کہ جی شیخ رشید کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا گیا اور میرے انٹرویو میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. لیکن شیخ رشید نے اب جو انٹرویو دیا ہے اس میں آ کر تسلیم کیا ہے اس بات کو, یعنی کہ خود تسلیم کیا ہے کہ جی میں جس وقت میرے اوپر تشدد ہوا اور وہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو مجھے اسکرپٹ دیا وہ اتنا غلیظ اسکرپٹ تھا کہ اگر میں وہ بولتا تو لوگوں نے مجھے گالیاں دینی تھی. میں مر جاتا تو میری قبر پر آ کر بھی لوگوں نے مجھے گالیاں دینی تھی. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹویٹر ہینڈل ہے. اس کے اوپر سے بھی اس حوالے سے بیان جاری ہوا ہے کہ خفیہ ادارے اور ان کے عسکری ٹاؤٹ پر ہر بار پکڑے جاتے ہیں. عسکری ٹاؤٹ منیب فاروق نے کہا تھا کہ شیخ رشید پر کوئی تشدد نہیں ہوا اور وہ خود اپنی مرضی سے انٹرویو دینے آئے ہیں. آج یہ دعویٰ بھی جھوٹ ثابت ہوا. شیخ رشید نے گواہی دی ہے کہ انٹرویو میں خفیہ ادارے کے لوگ اسکرپٹ لے کر بیٹھے ہوئے تھے, حکم دے رہے تھے کہ بشرا بی بی کے خلاف گھٹیا اور غلیظ بیانات دو. انہوں نے بتایا کہ قید کے دوران ان پر بدترین تشدد کیا گیا. یہ منیب فاروق اور شیخ رشید کا بیان بھی ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تمام کیا سرائیاں ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ جو شیخ رشید صاحب بناتا ہوں شیخ رشید صاحب کی طرف سے میرے پاس اس بات شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ مجھے دینا چاہتے ہیں. کیا حال ہے, سب خیریت ہے. اور یہ رابطہ لگا مجھے کہ اس پہلے ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں انٹرویو دینا چاہتا ہوں. اس میں کوئی انٹرویو ہے جب انہوں نے مجھے ریلیز کیا چلے سے اور چلے سے میرے گھر لے کر گئے اور جو انہوں نے لکھ کر دیا ہوا تھا وہ اتنا تھکا ہوا تھا غیر اخلاقی تھا. اگر میں پڑھتا تو موت کے بعد بھی لوگ مجھے کہتے کہ یہ میرا منہ کالا ہوتا اور میں اپنے شہر میں اتنا تو صحیح لیکن دل میں لوگ گالیاں دیتے اور میں نے وہ نہیں پڑھا. اور اس کے لیے اللہ نے مجھ میں ہمت دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اندر وہ طاقت پیدا کی کہ لوگوں کی موجودگی میں جب میں لوگ کہتا ہوں تو لوگوں کا مطلب آپ کو سمجھ آئے کہ ان کے بیٹھے ہوئے میں نے وہ انٹرویو نہیں پڑھا اور اپنی باتیں کی اور اس کے علاوہ 3 دن مجھے اور وہاں رہنا پڑا. لیکن شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو تھا یہ آپ نے شیخ رشید کا بیان سنا جی. منیب فاروق صاحب فرما رہے ہیں کہ شیخ رشید اپنی مرضی سے آئے تھے جبکہ شیخ رشید خود یہ کہہ چکے ہیں. اب انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جی میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا اور خفیہ ادارے کے لوگ بیٹھے تھے. بلکہ یہ شیخ رشید کے کچھ اور بھی بیان ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. زرداری اور نواز شریف پاک فوج کے بغیر کیا بیچتے ہیں, کیا پیدی اور پیدی کا شوربہ ہے. ان کی شکل کوئی پاکستان میں دیکھنے کو تیار نہیں. عمران خان آج مقبول ترین شخصیت ہے. یعنی کہ آج بھی شیخ رشید یہ نہیں کہ باقیوں کی طرح گھڑیا بیانات دے کر وہ کروا لیں, لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں ابھی بھی انٹرویو دینے کے باوجود وہ تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان پاپولر ترین لیڈر ہیں. اور یہ بھی وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ خفیہ ادارے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یعنی کہ اگر ہم یہ اٹھا لیں جو
عثمان ڈار کا انٹرویو ہوا کامران شاہد کے گھر میں. وہ کامران شاہد کے گھر سے کس طرح برآمد ہوئے وہ کامران شاہد صاحب اب تک نہیں بتا سکے، لیکن اس کے حوالے سے بھی پول کھل گیا. اور وہ صداقت عباسی کا جو انٹرویو ہوا اس کا بھی اسی طرح پول کھل جاتا ہے کہ جی انٹرویو کس طرح لیے گئے ہیں. چلے کے بعد یہ شیخ رشید کا بیان آپ کو ایک بار پھر بتا دیں. چلے کے بعد انٹرویو ہوا، اس کے لیے جو کچھ لکھ کر دیا وہ اس قدر غلیظ اخلاقی تھا کہ اگر وہ میں پڑھتا تو لوگ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے گالیاں دیتے. انٹرویو کے دوران بھی وہ لوگ وہاں موجود تھے لیکن میں ان کا لکھا ہوا نہیں پڑھا. سب سے زیادہ اگر میں بتاؤں تو بہادری شیخ رشید صاحب نے دکھائی. باقیوں کی اپنی مجبوریاں تھی. عثمان ڈار ہے، صداقت عباسی ہے، باقیوں نے انٹرویو دیے، انہوں نے بہت زیادہ ہی گھٹیا الفاظ استعمال کیے لیکن ان کی اپنی مجبوری تھی. لیکن شیخ رشید نے واقعی میں عمران خان کے خلاف جدھر تک میں نے دیکھا ہے ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا اب تک. تو ہاں، سب سے آخر میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ ایک بار پھر آپ لوگوں کو عید مبارک. دیکھیں عمران خان نے اکیلے نہیں کھائی، سارے قیدیوں نے کھائی ہیں. وہاں پر قیدی نمبر 804 کے نعرے بھی لگائے ہیں پیٹ بھرنے کے بعد، اور جیل حکام پریشان بھی ہو گئے ہیں. جبکہ آفریں ابھی بھی آ رہی ہیں عمران خان کو. سپریم کورٹ کو خط لکھا جا چکا ہے. ہمارے سپریم کورٹ میں جو قاضی صاحب ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں یہ پھر ہم سب جانتے ہیں. تو ٹیرین وائٹ والے معاملے کے اوپر اب ایک خبر آ رہی ہے کہ جی اگر سپریم کورٹ یہ معاملہ چلا گیا ہے اور قاضی صاحب کے علاوہ اگر کوئی یہ جج کیس سنتا ہے تو جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو جس کے حکم کے ماتحت ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، تو وہ نوکری سے فارغ کریں گے. یہ خبریں آ رہی ہیں. یہ خبر ہمارے اپنے بھائی صدیق جان صاحب نے دی ہے، تو میں انہیں کا یہ بتا ہوں. تو یہ تھی اب تک کی صورتحال. خدا کے بندو عید کے دن ہے، عیدی نہیں مانگ رہا، کچھ بھی نہیں مانگ رہا. عیدی کے طور پر چینل سبسکرائب کر دو، شیئر کر دو، لائک کر دو، بیل آئکن دبا دو اور کامنٹ کر دو. آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.